حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جب خدا تعالی نے اس عمل کا حکم نازل کیا تو شیطان نے ایک دردناک چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا۔ شیطان نے پریشانی کے عالم میں اپنے لشکر سے اس عمل کا ذکر کیا تو سب شیاطین رونے لگے۔ شیطان نے کہا، جب تک تم سے ہو سکے لوگوں کو تم اس عمل سے روکو اور کسی ایسے دھندے میں انہیں مشغول رکھو جس سے یہ عمل نہ کر پائیں۔ اگر کوئی بندہ گناہوں سے لت پت ہو کر یہ عمل کرتا ہے تب بھی خدا تعالی اسے بخش دے گا۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ خدا تعالی نے شیطان کو حکم دیا کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہ جو کچھ تم سے پوچھیں ان کا صحیح صحیح جواب دو۔ چنانچہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو کون ہے؟ کہا، میں شیطان ہوں۔ فرمایا، کیوں آئے ہو؟ ابلیس شیطان نے عرض کی، خدا تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ جو پوچھیں اس کا صحیح صحیح جواب دوں۔ تب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ میری امت میں سے تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا، 15۔ فرمایا، کون کون سے ہیں؟ شیطان نے کہا، سب سے پہلے تو میرے دشمن آپ ہیں، دوسرا میرا دشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے، تیسرا وہ دولت مند جو سخی ہو، چوتھا سچ بولنے والا، پانچواں خدا سے ڈرنے والا عالم، چھٹا امن چاہنے والا، ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں توبہ کرنے والا، نواں حرام سے بچنے والا، دسواں ہمیشہ باوضو رہنے والا، گیارہواں صدقہ و خیرات کرنے والا، بارہواں نیک اخلاق رکھنے والا، تیرہواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا، چودہواں قرآن مجید پڑھنے والا، پندرہواں رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا، 10۔ پہلا ظالم، دوسرا حاکم، تیسرا متکبر، چوتھا خیانت کرنے والا، پانچواں دولت مند، چھٹا شراب پینے والا، ساتواں چغل خور، آٹھواں ریاکار، نواں سود خور اور دسواں یتیم کا مال کھانے والا اور گواہی نہ دینے والا اور لمبی آرزوؤں والا۔ یہ سب میرے گہرے دوست ہیں۔ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت جب نماز پڑھنے کو نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتی میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو قرآن پاک پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح پگھلنے لگتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے میں اسیر رہتا ہوں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو صدقہ و خیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام جب صدقہ و خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے کہ جو مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو کاٹتا ہے۔ شیطان کے لیے نیک کام بڑے ہی تکلیف دہ ہیں۔ ایک روز شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس
پاس آیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا، بھلا یہ تو بتلا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے، اللہ سبحانہ و تعالی سے عہد کرو تو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرا، صدقہ و خیرات نکالتا ہے تو جاری نہیں کرتا، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہے افسوس، میں نے اپنے راز کی باتیں آپ کو بتا دی، اپنی ذات کو بہتر سمجھنا۔ اسی بات سے شیطان خود ہلاک ہوا تھا، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا۔ دین و مذہب تواضع و انکسار سکھاتا ہے، لیکن دنیا مال و دولت سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا اہل دین کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان پر پہیلیاں کستے ہیں، اور ان کی اس حرکت سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ اس جیسا کام کر رہے ہیں۔ اپنے عمل کو بھی بہت زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ عمر بھر ایک ایک لمحہ بھی خدا تعالی کی یاد میں گزارا جائے تو بھی کچھ نہیں، اور خدا کے بے پائیاں انعامات کے مقابلہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ ہر حال میں عمل کرو اور نظر خدا کے فضل و کرم پر رکھو۔ عمل کر کے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، تاکہ عمل کر کے غرور پیدا نہ ہو۔ مثلاً اگر 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو بزرگان دین کی طرف دیکھو، جنہوں نے 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نمازیں اور دیگر نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ اس طرح اپنے عمل کا بہت کچھ ہونا نظر میں نہ رہے گا۔ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت خطرناک کام ہے۔ ایک روز شیطان فرعون کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا واقعی تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو؟ فرعون بولا، ہاں۔ شیطان نے کہا، تمہاری خدائی کی کوئی دلیل؟ فرعون نے کہا، میرے پاس ہزاروں جادوگر ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کو بلاؤ اور ان سے کہو وہ اپنا جادو دکھائیں۔ فرعون نے سارے جادوگروں کو طلب کیا اور ان سے اپنا جادو دکھانے کو کہا، چنانچہ ان سب نے اپنے جادو کا کرشمہ پیش کیا۔ شیطان نے ایک پھونک ماری تو وہ سارا جادو ختم ہو گیا، پھر دوسری پھونک ماری تو وہ جادو پھر زہر ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، بتاؤ تمہارے جادوگروں کا جادو زبردست ہے یا میرا؟ فرعون نے کہا، تمہارا۔ شیطان نے کہا، اے فرعون، باوجود میری اتنی قوت کے خدا تعالی مجھے اپنا بندہ تسلیم نہیں کرتا، اور تو باوجود اتنے عجز کے خود اس کا شریک بن رہا ہے۔ فرعون اپنے جادوگروں کے کرشموں کے بل بوتے پر خدا بن بیٹھا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی سانس کے کرشموں اور اپنی ایجادات کے بل بوتے پر خدا تعالی کا انکار کرتا ہے تو ایسے مدعی کا جو حشر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ شیطان اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود خدا کا بندہ نہیں بن سکا، تو آج کوئی دنیاوی ترقیاں کر کے صرف ان ترقیوں کی بدولت مرد حق نہیں بن سکتا۔ خدا تعالی کا بندہ بننے کے لیے عجز و تواضع اور انکسار درکار ہے، جو شیطان اور فرعون و فرعونیوں میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بڑا ہی عیار ہے کہ خود ہی فرعون کو گمراہ کیا اور پھر خود ہی اسے شرمندہ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح شیطانی حرکات بھی خود کراتا ہے اور پھر ان سے یوں کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا خود کیا، میں تمہارے فعلوں سے بری ہوں۔ چنانچہ خدا تعالی فرماتا ہے، شیطان نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو وہ بولا، میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتا ہوں۔ لہٰذا یہ ملعون اپنا کام کر کے پھر الگ ہو جاتا ہے اور
آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خدا تعالی نے نماز کا حکم کیا تو شیطان نے ایک دردناک چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا۔ شیطان نے پریشانی کے عالم میں ان سے نماز فرض ہونے کا ذکر کیا۔ شیطان نے کہا، جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو تم نماز کے اقامت سے روکو اور کسی ایسے دھندے میں انہیں مشغول رکھو جس سے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ چھوٹے شیاطین بولے، اگر ہم سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر شیطان نے کہا، تو پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو تم میں سے 4 شیطان اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ۔ دائیں جانب کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا اپنی دائیں جانب دیکھ، اور بائیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا اپنی بائیں جانب دیکھ، اور اوپر کی طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے ذرا اوپر آسمان کی طرف دیکھ، اور نیچے کی طرف کھڑا ہونے والا اسے نیچے دیکھنے کی رغبت دلائے، اور جلدی جلدی نماز پڑھنے کا وسوسہ اس کے دل میں ڈالو۔ اور خوب یاد رکھو، اگر اتنی کوشش کے باوجود وہ برابر نماز پڑھنے میں مشغول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ وہ بندہ گناہوں سے لت پت ہو تب بھی خدا تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ اس کے زمانہ میں 3 بھائی تھے جن کی ایک نوجوان بہن بھی تھی۔ اتفاقاً تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پہ جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں، لہٰذا تینوں بھائیوں نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ بہن کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل میں پرہیزگار تھا۔ چنانچہ وہ بہن کو لے کر اس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آ جائیں ہماری بہن آپ کے سایہ عطفت میں رہے گی۔ عابد نے انکار کیا، ان سے اور ان کی بہن سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی، لیکن تینوں بھائیوں نے اصرار کیا، اور رہب اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ دو۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہن کو عابد کے عبادت خانہ کے سامنے ایک گھر میں اتارا اور خود چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پر رکھ کر بند کر لیتا تھا اور اندر واپس چلا جاتا تھا، اور لڑکی کو آواز دیتا وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا اٹھا کر لے جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ لڑکی دن کو اپنا کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کر اس پر دست اندازی کرے اور اس کی عصمت خرابی کرے۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے پر رکھ کر آیا کروں گا، اس میں مجھے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ الغرض وہ عابد اب خود کھانا لے کر اس لڑکی کے گھر جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھر اس کے پاس آیا اور اسے ایسی بات پر ابھارا کہ اگر تم اس لڑکی سے بات چیت کیا کرو تو لڑکی کی وحشت دور ہوگی اور یہ بڑا نیک کام ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد اب اس لڑکی سے کلام بھی کرنے لگا اور اپنے عبادت خانہ سے اس کے گھر جانے لگا اور دن بھر باتیں کرنے لگا۔ دن کو لڑکی کے پاس رہتا اور رات کو اپنے عبادت خانہ میں آ جاتا۔ کچھ عرصہ کے بعد شیطان نے عابد پر لڑکی کی خوبصورتی کا جال پھینکا اور ایک روز عابد نے لڑکی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اس کے بعد شیطان برابر اسے اکساتا رہا حتیٰ کہ اسے انس سے بھر دیا۔ لڑکی نے ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم بڑے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تم ایسا کرو کہ اس بچے کو زمین میں گاڑ دو۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے عابد سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے سارا قصہ بیان کر
کر دے گی، لہٰذا اسے بھی ذبح کر کے بیٹے کے ساتھ دفن کر دو۔ الغرض عابد نے بچے کے ساتھ لڑکی کو بھی ذبح کر کے دفن کر دیا اور خود عبادت خانہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت کے بعد لڑکی کے بھائی واپس آئے اور عابد سے اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے کہا وہ مر گئی ہے، اور قبرستان میں ان تینوں بھائیوں کو لے جا کر ایک قبر بھی دکھلا دی اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، اس پر فاتحہ پڑھو۔ بھائیوں نے دعائے خیر کی اور واپس گھر چلے آئے۔ رات کو تینوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک مسافر آدمی کی شکل میں آیا ہے اور ان سے ان کی بہن کا پوچھا۔ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دی تو شیطان نے تینوں بھائیوں سے کہا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کی عزت کو لوٹا ہے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جسے عابد نے مار ڈالا اور تمہاری بہن کو ذبح کر ڈالا اور دونوں کو اس گھر میں جس گھر میں وہ رہتی تھی ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ تم اس گھر میں داخل ہو کر فلاں کونے کو جا کر دیکھو، وہاں وہ گڑھا موجود پاؤ گے۔ صبح صبح تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے سے خواب بیان کیا، پھر تینوں بھائی اٹھے اور اس مکان میں گئے اور اسی کونے کی طرف بڑھے تو وہاں گڑھا موجود پایا، کھودا تو دونوں لاشیں نکل آئیں۔ اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کر کے اس سے پوچھا تو اس نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ پھر تینوں بھائیوں نے بادشاہ سے جا کر عابد کو عبادت خانہ سے نکال کر اسے پھانسی پر لٹکانے کا حکم دے دیا گیا۔ جب اسے پھانسی کے لیے دار پر لایا گیا تو شیطان آ گیا اور کہنے لگا مجھے پہچانا، میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے مجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا۔ اب اگر تم میرا کہا مانو تو تمہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہو کیا کہتے ہو، میں مانوں گا۔ شیطان نے کہا خدا تعالی کا انکار کر دو۔ چنانچہ عابد بدبخت نے خدا تعالی کا انکار کر دیا اور کافر ہو گیا۔ شیطان اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور سپاہیوں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔